شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام اور پس پردہ میری ماں اور بہنیں، آج کی اس محفل کا عنوان ہے کیا کورونا وائرس سے بچنے کے لیے حکمت عملی اختیار کرنا اور تدبیریں اختیار کرنا شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا حکم ہے، یا اس طرح کی تدبیروں کو اختیار کرنا جیسا کہ محکمہ صحت اور اسی طرح سے جو ادارے صحت کی طرف سے ہدایات آئی ہیں اور آتی رہتی ہیں، اس کو فالو کرنا اور اس پر عمل کرتے ہوئے کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کوشش کرنا، کیا یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے مطابق ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں ہم قرآن حدیث کی روشنی میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہماری شریعت اسلامیہ اس سلسلے میں کیا ہدایت دیتی ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اسباب کے تحت جس طرح دنیا چلتی ہے اسی طرح سے ہمیں شرعی احکام پر عمل کرنے کے لیے بھی اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں، مسجد جا کر پڑھتے ہیں، جائے نماز لیتے ہیں اور جگہ کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اوقات جو بدلتے رہتے ہیں تو ہم اوقات کو جانے گھڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہماری عبادتیں ہیں وہ ہماری عبادتیں جو اوقات سے جڑی ہوئی ہیں وہ ہم اسباب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں حکم ہے۔ تو اسباب، یہ اسباب کی دنیا ہے اور اس میں اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ معاش کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے خود قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے، فَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد تم نکلو اللہ کی رزق تلاش کرو۔ ایک نے کئی مقام پر اس کا ذکر موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا نہیں ہماری شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے اور نہ ہی توکل کے خلاف ہے۔ توکل کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینا اور ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جانا، اللہ بھروسہ کرنا کہ جو ہوگا وہ ہوگا، اللہ جو چاہیں گے وہ کریں گے اور جو چاہیں گے وہی ہوگا، لہذا ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ تصور غلط ہے اور شریعت اسلامیہ کے خلاف تصور ہے اور توکل کے بھی خلاف یہ عمل ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسباب ہیں، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ بھروسہ کرنا، اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کو جو فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے۔ یہ دراصل یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کو علاج کرنے کا حکم دیا، ورنہ کیوں کر حکم دیتے؟ اللہ بھروسہ کر لیتا، اللہ جب چاہیں گے صحت دیں گے اور صحت یاب ہو جائیں گے، دوا علاج کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کا ذریعہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسنا لگواتے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بھی علاج ہی کے لیے تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے علاج کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کر کے ایک اسوہ پیش کیا، ورنہ تو آپ نبی تھے، آپ اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ توکل، اللہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بھی ظاہری اسباب جن چیزوں سے بچنے کے لیے یا کسی کام کو کرنے کے لیے اختیار کرنے ہیں، ان کو اختیار کرنے کے بعد
اللہ بھروسہ کرنا اللہ ہمیں کامیابی دے، یا اللہ تعالی ہمیں فلاں مرض سے فلاں آفت سے ہمیں بچائے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پر افسوس کی بات ہے کہ لو اس وقت جو کورونا وائرس جو تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، نیوز سن رہے ہیں کہ اس مرض سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اموات تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن لوگ اتنی ہی بے احتیاطی کر رہے ہیں، خاص طور مسلمان بھائی اور بے احتیاطی کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایمان رکھتے ہیں، اللہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اللہ اگر اسی مرض میں ہم کو مبتلا کرنا چاہے ہم روک نہیں سکتے ہیں، اللہ ہمیں چاہے گا تو بچائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ ہی جو کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ ہی کی طرف سے یہ بھی حکم ہے اسباب کو اختیار کرو، اللہ کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کی وجہ سے تم کو ضرر نقصان پہنچ سکے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے پر مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ایسے اسباب کو اختیار مت کرو جس کی وجہ سے تمہاری ہلاکت ہو جائے، تم اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالو، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو، ایسا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ معلوم ہوا کورونا وائرس سے بچنے کے لیے وہ اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں جن کی وجہ سے ہم کورونا وائرس سے بچ سکتے ہیں، بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، ان اسباب کو اختیار نہ کرنا، دوسرے الفاظ میں گویا کہ اللہ کے مقابلے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ حدیث شریف میں آیا لَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، ہرگز کوئی بھی شخص دین کے معاملے میں سختی برتے گا مگر وہ مغلوب ہو جائے گا۔ یعنی اپنے آپ کو زیادہ متقی پرہیزگار ثابت کرنا اور اللہ بھروسے کا غلط مفہوم سمجھ کر کے بھیڑ لگانا اور بغیر کسی ڈسٹینس کے نمازیں ادا کرنا اور بھیڑ مسجد میں لگانا یا کہیں اجتماع کرنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ کورونا وائرس سے بچنا نہیں ہوا بلکہ اپنے آپ کو کورونا وائرس کے حوالے کرنا ہوگا۔ اس لیے کورونا وائرس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خاموش بیماری ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، کسی کو اگر لگا بھی ہے تو 10-15 دن کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو یہ مرض لگا ہے کہ نہیں لگا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں جہاں آدمی جائے گا جس سے ملائے گا ہر کوئی متاثر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ماہرین کا کہنا ہے چونکہ غالب غمان اس مرض کے لگنے کا ہے، یہ مرض متعدی ہے، ایک سے دوسرے آدمی کے مرض منتقل ہوتا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ لوگ جہاں اکٹھا ہوں گے جمع ہوں گے اس کی وجہ سے مرض پھیلتا زیادہ ہے، ایک دوسرے کو لگتا زیادہ ہے۔ تو اس کے ماہرین کو بات جس طرح ہم اور شرعی دوسرے احکام میں مانتے تسلیم کرتے ہیں یہاں بھی ماننا پڑے گا، اور چنانچہ علماء نے مانتے ہوئے یہی حکم دیا ہے، تدبیر کو اختیار کرنا یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے، یہ شریعت کے خلاف ہرگز نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف ہرگز نہیں ہے، یہ توبہ کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا لا ضرر ولا ضرار۔ دیکھیے موطا مالک کتاب الاقضیہ حدیث نمبر 3341، اسی طرح دیکھیے سنن ماجہ کتاب الاحکام باب بنا فی حقہ ما یضر جارہ حدیث نمبر 3340، اسی طرح دیکھیے مستدرک حاکم کتاب البیوع حدیث نمبر 2345، امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور حافظ ذہبی نے اس کی موافقت کرتے ہوئے کہا کہ علی شرط مسلم، خلاصہ کلام ہوا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے اپنے آپ کو ضرر سے بچاؤ اور دوسروں کو ضرر سے بچاؤ، یعنی جس طرح سے اپنے آپ کو ضرر سے بچاؤ نقصان سے بچاؤ، دوسروں کو بھی اپنی ذات سے نقصان پہنچانے سے بچاؤ۔ آپ حدیث شریف صحیح بخاری کی روایت ہے المسلم من سلم من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان، ہاتھ اور اس کی حرکت اور سکنات ہر طرح کے عمل دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔
آپ بتائیے اگر کسی کو مرض لاحق ہو، اگر وہ مبتلا ہو اس مرض میں پتہ نہ چلے، جہاں جہاں جائے گا سب کو نقصان پہنچائے گا، تو کیا یہ شریعت کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ نقصان تم اپنے نقصان سے اپنے آپ کے بچاؤ اور دوسروں کے نقصان سے بچاؤ، یہ تو بالکل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جہاں یہ ہمارے سامنے دلیل ہے، یعنی قرآن کی آیت، حدیث شریف جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے، مجموعی اعتبار سے یہ معلوم ہوتا ہے ان اسباب کو اختیار کرنا ہم مسلمانوں پر واجب ہے جن اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم مرض سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کورونا وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ نہیں تقوی کے خلاف ہے اور نہیں یہ دین کے خلاف ہے، نہیں شرعی حکم کے خلاف ہے، بلکہ اس کے مطابق ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا واجب ضروری ہے۔ نیز ایک اور دلیل اس سلسلے میں یہ ملتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کھانے پینے کے اندر ایسی چیز کا کھانا ناجائز ہے جو صحت کے لیے مضر ہو۔ کیا زہر کھانا جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں، اس لیے اس سے انسان کی موت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے مٹی کھانا جائز ہوگا؟ جائز نہیں، اس لیے کہ اس سے صحت خراب ہو جائے گی۔ تو شرعی نقطہ نظر سے صحت کی حفاظت انسان پر واجب ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے بچانا یہ بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تم بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ ہلاکت مت ڈال۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ ہر ایسے عمل سے شریعت منع کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیے راتوں کے اندر پانی کے برتن کو ڈھکنے کا حکم ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھکنے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ گندا رہے گا تو غلاظت پیٹ کے اندر جائے گی، طبیعت خراب ہوگی، صحت خراب ہوگی۔ اسی طرح سے جہاں اپنے آپ کو صحت خراب ہونے سے بچانے کا حکم ہے، وہیں دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے سے بچانے کا حکم ہے۔ دیکھیے آپ درخت کے سائے کے نیچے قضاء حاجت کرنا، استنجا کرنا جائز درست نہیں ہے، سوراخ کے اندر قضاء حاجت کرنا جائز درست نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر قضاء حاجت کرنا جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یا راستہ ہے، کیوں؟ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس طرح کی ہماری شریعت کے اندر احکام موجود ہیں جس سے مجموعی طور پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ کورونا وائرس سے جہاں اپنے آپ کو بچانا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ لہذا ہر ایسے عمل سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کورونا وائرس کو پھیلنے کا موقع ملے اور اپنے قہر کو پھیلانے کا موقع ملے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ نکلا مجموعی اعتبار سے کہ ہمارے شریعت اسلامیہ کا حکم سلسلے میں یہ ہے کہ ایسے تدابیر کو اختیار کرنا، ایسی حکمت عملی کو اختیار کرنا جس کی وجہ سے جہاں ہم اپنے آپ کورونا وائرس سے بچا سکیں دوسروں کو بھی اس سے بچا سکیں۔ لہذا اسی بنیاد پر بھیڑ کی جگہوں سے خود بھی بچنا اور دوسروں بھی بچنے کا حکم دینا، اجتماع خود بھی نہ کرنا، دوسروں بھی اجتماع کرنے سے روکنا۔ اسی طرح سے مسجدوں کے نماز پڑھتے وقت اکٹھا نہ ہو جانا، ڈسٹینس کے ساتھ فاصلے کے ساتھ نمازیں ادا کرنا، نماز مختصر ہو، خطبہ مختصر ہو تاکہ لوگ جمع بھی ہوں تو جلد سے نماز پڑھ کے وہاں سب نکل جائیں۔ اسی طرح صفائی ستھرائی کا بالکل اہتمام ہونا چاہیے، یعنی ہر وہ عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، پورے معاشرے سماج کو بچا سکیں۔ یہ ہمارے شریعت اسلامیہ کا حکم ہے اور عین شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے۔ اس کے خلاف عمل کرنے والا خود بھی گنہگار ہوگا، خود وہ گنہگار ہوگا، ثواب نہیں پائے گا، اس لیے کہ وہ شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔